ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجف علی اللہ مقامہ کا پوتا علیہ مطاب کی خدمت میں سورہ مومنون کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے سورہ مومنون۔ اس کی رکوع 5 میں 15 آیات ہیں جن کے نمبر ہے 78 سے لے کر 92 تک۔ آیت نمبر 78 سے تلاوت کی میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ: اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سنتے ہوئے کان اور دیکھتی ہوئی آنکھیں دیں اور سوچتا سمجھتا دل دیا، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکریہ ادا کرتے ہو۔ تفہیم القرآن میں جو تفسیر علامہ مودودی صاحب کی انہوں نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ کافر مشرک حق دشمن آخر اپنے کان آنکھ دل و دماغ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جانوروں کی طرح صرف اپنے جسم کے مطالبات پورے کرنے پر ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں، ہر وقت صرف اپنے معیار زندگی یعنی اسٹینڈرڈ آف لائف کو بلند کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ناشکری ہو سکتی ہے کہ تم کو انسان بنایا گیا تھا مگر تم حیوان بن کر رہ گئے ہو؟ کبھی ابدی حقیقتوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے معرفت حق کے یہی 3 ذرائع ہیں۔ جو لوگ آنکھ کان سے محروم ہوتے ہیں ان کی دنیا بالکل تاریک ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ 2 حواس عالم محسوسات کی کلید ہیں۔ ان سے جو مواد حاصل ہوتا ہے عقل اس کا تجزیہ کرتی ہے۔ اب جو لوگ ان 3 نعمتوں کے ملنے پر بھی شکر ادا نہ کریں وہ کتنے زبردست حق دشمن ہوں گے۔ یہی تینوں چیزیں ہمیں ان کے عطا کرنے والے کی معرفت پر ابھارتی ہیں اور انسان منعم حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے علماء عقائد نے معرفت خدا کو عقلی بنیاد پر واجب قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 79، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور وہی خدا تو ہے جس نے تمہیں زمین میں ہر طرف پھیلا دیا اور پھر تم سب اسی کی طرف سمیٹے بھی جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے تمہیں زمین پر پھیلا رکھا ہے، کل سمیٹ کر جمع کر دیں گے، اور وہاں پر ہر شخص کو اس کی شکر گزاری یا ناشکری کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اس وقت نہ کوئی شخص غیر حاضر رہ سکے گا اور نہ کوئی عمل پوشیدہ رہے گا۔ اب جو سب کو پھیلا سکتا ہے اس کے لیے سب کو سمیٹ لینا کیا مشکل کام ہے؟ یہ علامہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 81، بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ ترجمہ: نہیں بلکہ ان لوگوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کے لوگ کہہ چکے ہیں۔ آیت نمبر 82، قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی اور ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو پھر کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آیت نمبر 83،
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. ترجمہ ایسے ایسے اونٹ پٹانگ وعدے تو ہم بہت سن چکے ہیں. ایسا وعدہ ہم سے پہلے بھی ہوا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے ہو چکا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر محض پرانے لوگوں کی من گھڑت بے سند افسانوی باتیں، صرف جھوٹے پرانے قصے و کہانیاں ہیں. تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ جزا و سزا، حشر و نشر کا انکار کوئی آج کی نئی بات یا تازہ خبر نہیں ہے. یہ آج کے روشن فکروں کی ایجاد نہیں ہے، یہ بہت پرانی گمراہی ہے. اور تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ اساطیر جمع ہے استور کی، اس کے معنی جھوٹے افسانے. یہ لفظ عرف عام میں لہویات و لغویات کے لیے استعمال ہوتا ہے. آیت نمبر 83. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ بھلا کس کی ہے یہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں، بتاؤ اگر تم جانتے ہو. خداوند عالم نے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو 3 طرح سے ثابت فرمایا. نمبر 1، سوال کیا کہ ساری مخلوق کس کی ملکیت ہے، تو اب جو خدا ساری کائنات کو لا شے سے پیدا کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو مردہ کر کے زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو مشکل پر قادر ہے وہ آسان بس وہ قادر ہوگا. نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ کہا کہ تم عالم علوی یعنی آسمانوں پر غور کرو. عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ جو اتنے بڑے عالم علوی کو بغیر مادے کے پیدا کر سکتا ہے، وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ نمبر 3، تیسری دلیل یہ دی کہ کائنات میں ہمارے تصرفات پر غور کرو. آیت 88 میں فرمایا بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی. اس کا سب یہی جواب دیں گے کہ خدا کے ہاتھ میں. تو جو ساری کائنات پر بادشاہت اور تصرف کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے. آیت نمبر 85، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ترجمہ تو ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ کی ہے تو کہیے کہ پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آخر یہ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جو خدا ساری زمین اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی تخلیق کی ابتدا کر سکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے حاصل مطلب یہ ہے کہ اے حق کے منکروں، آخرت کی دوسری زندگی کو نہ ماننے والوں، جب تم یہ جانتے ہو کہ وہی خدا زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے. آیت نمبر 86، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کہ کون ہے پالنے والے مالک اور 7 آسمانوں کا عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ عرش اونچے پایوں والے تخت کو کہتے ہیں، چھت کو بھی کہتے ہیں، اور انگور کی بیل والی دیوار کو بھی عرش کہتے ہیں. جس پٹرے پر بیٹھ کر مستری دیوار اٹھاتا ہے اس کو بھی عرش کہتے ہیں. مگر جب یہ لفظ خدا کے حوالے سے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی پوری کائنات کا تخت سلطنت ہوتا ہے، جہاں سے خدا کے احکام ملائکہ کو ملتے ہیں اور صادر ہوتے ہیں. کبھی کبھی عرش ماورائے عالم طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کرسی کا لفظ عالم طبیعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. آیت نمبر 87، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ تو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ پھر تم مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں. تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ ایک رب الارباب خالق و مالک کا انکار دنیا میں بہت کم ہوا ہے.
عموماً کفر و شرک کی شکل یہی رہی ہے کہ ایک رب الارباب کا اقرار بھی ہو اور کائنات کو کئی کئی شعبوں میں بانٹ کر ہر شعبے کا ایک مستقل خدا یا دیوتا مان لیا۔ زمین کا خدا یا دیوتا الگ مانا گیا، آسمان کا دیوتا الگ مانا گیا، پانی کا دیوتا الگ، خشکی کا دیوتا الگ مانا گیا۔ مشرکانہ ذہنیت یہی رہی ہے کہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور شرک بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 88، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو جماعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کا اقتدار، اور وہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے جبکہ اس کے مقابلے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت میں ملکوت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بادشاہی بھی ہے اور مالکیت بھی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھا بتاؤ کہ ہر چیز پر کامل اختیار اور اقتدار کس کا ہے، اور کائنات کی ہر چیز پر پورے مالکانہ اختیارات کس کو حاصل ہیں۔ آیت نمبر 89، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ۔ ترجمہ وہ کہیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آخر تم پر کہاں سے یہ جادو کیا جاتا ہے، یعنی تم پر کس کا جادو چل گیا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ سوال کی نوعیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب آپ یہ بھی جان لیں کہ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا الزام لگاتے تھے۔ اب مطلب یوں ہو گیا کہ اے بے وقوفوں، جو شخص تم کو اصل حقیقت بتا رہا ہے اس کو تو تم جادوگر کہہ رہے ہو، اور جو لوگ تمہیں رات دن حقیقت کے خلاف باتیں سمجھا رہے ہیں ان کو تم عقل مند کہہ رہے ہو۔ اصل جادوگر تو وہ لوگ ہیں جو تمہیں صریح عقل، منطق، تجربے اور مشاہدے کے خلاف سراسر جھوٹی اور بے اصل باتوں کو سچا بنا کر دکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 90، بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ غرض جو سچی برحق بات ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور بے شک لازماً یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو مشرک یہ مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اور ہر چیز پر اختیار رکھنے والا خدا ہے، پھر دوسری طرف یہ ماننا کہ خدائی اکیلے خدا کی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی خدائی کا حق حاصل ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں۔ اسی طرح کافروں کا بھی یہ کہنا کہ اس ساری کائنات کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، پھر دوسری طرف ان کا یہ کہنا کہ خدا خود اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سے ان کا شرک اور کفر بالکل ثابت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 91، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون۔ ترجمہ اللہ نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اس کا ساتھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے مخلوقات کو اپنی طرف لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک منزہ ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہاں پر یہ غلطی کی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کر رہی ہے۔ حقیقتاً یہ مشرکین عرب کی بھی نفی کر رہی ہے جو اپنے معبودوں کو خدا کی اولاد سمجھتے تھے۔
دنیا کے اکثر مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، کیونکہ عیسائیوں کا ابن اللہ کا عقیدہ زیادہ مشہور ہے۔ اس لیے یہ غلطی ہو گئی کہ بہت سے مفسرین یہ سمجھے کہ یہ آیت صرف عیسائیوں کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ ساری آیتوں کا تخاطب مشرکین سے ہے، تو یکایک عیسائی درمیان میں کہاں سے آ ٹپکے؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمناً عیسائیوں کے عقیدے کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ 92 آیت نمبر جو اس رکوع کی آخری آیت ہے وہ یہ ہے: عالم الغیب والشہادت فتعال عما یشرکون۔ ترجمہ: وہ کھلی اور چھپی، دیکھی اور اندیکھی سب باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز سے واقف ہے، دلیل ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ خدا جو ہر چھپی سے چھپی ہوئی چیز سے واقف ہے ضرور اس کو جانتا ہوتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ عالم میں دوسرا خدا ہو، تم تو اسے جانتے ہو، اور جو خدا ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے وہ اس کو نہ جانتا ہو۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔